بار اٹھے مرحبا لکھ جائے گا، دوست نعت محمد مصطفیٰ لکھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قلم ایک بار اٹھے مرحبا لکھ جائے گا، دوست نعت محمد مصطفیٰ لکھ جائے گا، اور باوضو ہو کر قلم جس دم لکھے نعت نبی، باوضو ہو کر قلم جس دم لکھے نعت نبی، مصطفیٰ کی ہر بات معجزہ لکھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی ہر بات معجزہ لکھ جائے گا، باوضو ہو کر قلم جس دم لکھے نعت نبی، مصطفیٰ کی ہر بات معجزہ۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس سے قبل ایک دو شعر پڑھنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم بہت ہی پرانا زیادہ بھی نہیں ہے، 2-3 اشعار، لیکن ہے یہ معرفت والے کلام۔ ایک بار مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیا بول دیجئے ذرا، دیا شاہ رمضان کوئی مستانہ، بچن کے ذرا سب بولیے سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کی بات نہیں، عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب بندے کی بات ہو رہی ہے۔ دیار شاہ رمضان کوئی مستانہ شاہ رمضان کوئی مستانہ ہے، ہر ایک منزل میں ہر ایک منزل میں پڑھتا ہوا، ہر شکرانہ شاہ رمضان کوئی مستانہ ہے۔ اور یہ ثانی مصرع سماعت کرے مچل کے ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مجھے پینے کی عادت ہے شراب انات، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہ کسی دکان کی شراب نہیں ہے، کسی دکان کی شراب کی بوتل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شراب ہے جو اللہ کے مقدس بندے کبھی زبان سے بھی پلاتے ہیں تو کبھی نگاہ سے پلایا کرتے۔ بچوں کو ذرا کہیے سبحان اللہ۔ مجھے پینے کی عادت شراب انات، ارے ٹھہر جاتا ہوں رستے میں جہاں، ارے نقش بندی میں پھیلاتا ہے، دیار شاہ رمضان کوئی مستانہ۔ حسین مصرع یہ ہے کہ ہر انسان اس چیز سے خواہش کرتا ہے
یہ وقت کا مجدد ہے وہ بھی چاہتا ہے، مفکر ہے وہ بھی چاہتا ہے، محرر ہے وہ بھی چاہتا ہے، مناظر ہے وہ بھی چاہتا ہے، کتب ہے تو وہ بھی چاہتا ہے، ابدال ہے تو وہ بھی چاہتا ہے، غوث ہے تو وہ بھی چاہتا ہے، سب چاہتا ہے۔ 6 سماعت کریں، مچل کے ذرا کہہ دیجئے، بول دیجئے کہ اٹھوں گا حشر میں لیا مصطفیٰ کر، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ اٹھوں گا حشر میں لیا مصطفیٰ کر، صدائے دیے صدائے دیے رمضان کا، ارے دیوانہ بیان شاہ رمضان کو یہ مستان میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، میں سوچتا ہوں کہ کچھ اصلاح کا یوں ہی حالات ہے، ان حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اور ویاخیا یہ ہے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری مل جائے۔ کیا مل جائے؟ تقوی اور پرہیزگاری مل جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کس شے کا نام ہے؟ تقوی کس اشیاء کا نام ہے؟ تقوی کس پرندے کا نام ہے؟ تقوی کس شجر کا نام ہے؟ تقوی کس حجر کا نام ہے؟ دوستو تقوی نہ کسی شجر و حجر کا نام ہے، تقوی نہ کسی لامے گوہر کا نام ہے، تقوی نہ کسی نسیم سیاہ کا نام ہے، تقوی نہ مسکر کا نام ہے، تقوی نہ برف بر کا نام ہے، تقوی کسی چیز کا نام نہیں ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے یہ لوگوں تقوی اختیار کرو، یہ لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو، یہ لوگوں تو نماز پڑھو، نماز تقوی ہے، روزہ تقوی ہے، حج تقوی ہے، زکات تقوی ہے، تو آئین بڑی جائے فرمایا گیا ہے، قرآن میں بھی فرمایا نماز پڑھو، رسول پاک نے بھی فرمایا نماز پڑھو۔ یہ تقوی ہے، لیکن تقوی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت سمجھنے کے لیے طریقت چاہیے، اور طریقت سمجھنے کے لیے شریعت چاہیے۔ شریعت سمجھنے کے لیے طریقت کی ضرورت ہے، اور طریقت سمجھنے کے لیے شریعت کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں ابھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ و ادرکی اہل بیت مشکات
جلد سم صفحہ نمبر 473 کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یعنی تقویٰ اگر آپ کا ہے تو تقوی کی حفاظت بھی آپ کو کرنا ہوگا، ایمان کی حفاظت بھی آپ کو کرنا ہوگا، علم کی حفاظت بھی آپ کو کرنا ہوگا. تو دوستو تقویٰ کی حفاظت آپ کی کب ہوگی؟ تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب شریعت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب معرفت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب رفت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب صداقت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی ریاضت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب معرفت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب عدالت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب شجاعت آپ کے پاس ہوگی. تقویٰ کی حفاظت تب ہوگی جب آپ کے پاس شفاعت ساتھ ہوگی. دوستو آپ کے لیے چاہیے صداقت بھی ہونا چاہیے، ریاضت بھی ہونا چاہیے، عدالت بھی ہونا چاہیے، ساری باتیں ہونا چاہیے، شریعت بھی ہونا چاہیے، مذہب اسلام بھی ہونا چاہیے، قرآن کا قانون بھی ہونا چاہیے، معرفت بھی چاہیے، دین کامل بھی چاہیے. تو فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ ویترک اہل بیتی. میں اپنے ایمان کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو کتاب اللہ یعنی قرآن کا دامن تھام لو. ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو شریعت کا دامن تھام لو. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو شریعت کا دامن تھام لو. شریعت کے ساتھ ساتھ تم معرفت کا بھی دامن تھام لو. یعنی انی ترکت کتاب اللہ ہے رکھیے جب تم پورے کامل کا دامن تھام لو گے یقین جانو شریعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، معرفت بھی سمجھ میں آ جائے گی، صداقت بھی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری مل جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے. تقویٰ والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جدھر نگاہ ڈالے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے، فلاں کو ہم نے عبادت کرتے نہیں دیکھا ہے. عبادت کے لیے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ کے لیے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، طہارت کے لیے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کے لیے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ سجدہ جو اللہ کا مقدس ولی جب زمین پر کرتا ہے تو رب کی حمد و ثنا کو جب وہ بیان کرتا ہے تو دوستو اللہ کا ولی ایک بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے 100 مرتبہ اے میرے بندے میں نے سجدے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اسی لیے تو کہا کہ جب دل میں مکی ہو میرے سنم، ارے تم کو ڈھونڈا کون کرے. جب دل میں مکی ہو میرے سنم، ارے تم کو ڈھونڈا کون کرے. جب سامنے میرے جانے نوارے کعبہ کو سجدہ، کیا بات ہے سبحان اللہ. کعبہ کو سجدہ کون کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو ایک مرتبہ کہا ہے اپنا گھر. مثنوی شریف میں حضرت علامہ روم فرماتے ہیں کعبہ را ایک بار بیتی گفتیا، کعبہ را ایک بار بیتی گفتیا، گفتیا عبدی مرا ہفتہ. یعنی اللہ اپنے گھر کو
ایک بار کہا کابرا ایک بار بیتی گفتیا اپنی برا ہفتاد بار بندے کو ہر روز 100 مرتبہ کہتا ہے میرا بندہ تاب جب میرا بندہ جب رب کا ہو جاتا ہے، بندہ جب رب کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ جب رجائے الہی حاصل کر لیتا ہے، بندہ جب اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، تو ایسے صوفی رمضان نہیں بنتا ہے، ایسے صوفی ریاض نہیں بنتا ہے۔ ارے جب رب نے قبول کر لیا تو کوئی صوفی جہاں کر کے چمک رہا ہے، تو کوئی صوفی رمضان کر کے چمک رہا ہے، تو کوئی صوفی ولی عالم بلی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے رب قبول فرمائے، اس لیے کہ تقوی اختیار کیا اور پیر کامل کی نگاہ ایسی ویسی نگاہ نہیں، اس لیے کہ پیر کامل نے تقوی اختیار کیا۔ پیر کی نگاہ وہ دیکھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نگاہ ظاہر ہے، مگر پیر جب دیکھتا ہے تو نگاہ باطن سے دیکھتا ہے، نگاہ اخلاق سے دیکھتا ہے، نگاہ خوشنودی سے دیکھتا ہے، نگاہ رضا سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد حقیقت میں مرید ہوا ہے جو اپنے پیر کو پہچانے۔ اور پیر دل ایسے نہیں دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، مریض اگر سر میں درد ہو رہا، چیخ رہا، چلا رہا ہے، تو ڈاکٹر پہلے نبض پکڑ کر کے دل دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے۔ تو پیر بھی مرید کرنے سے پہلے دل دیکھتا ہے کہ حقیقت میں یہ مرید ہونے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو، پیر اگر چاہے تو منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتا ہے، پیر اگر چاہے تو رب سے بندے کو ملا دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندے کو وہ عطا کر دیا ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں، النبی حریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت سمع الذی یسمع به وبشر الذی یبطش بها ورجله التي یمشی بها۔ مشکات جلد اول صفحہ نمبر 197 کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں فقلت سمع الذی، اللہ بندے کو اتنے قریب کرتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، خدا کا سننا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، دینا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو حقیقت میں بندے خدا ارے کہیں چھپا ہو، کسی جگہ میں ہو، لیکن پیر کامل کی نگاہ کیا ہے تو اسے مولا دیکھ دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے ہماری ماں اور بہن بہت بڑی سائنسدان، اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ارے جس نے امریکہ کو فیل کر دیا، برطانیہ کو فیل کر دیا، ایک کلو چاول اسے پکانے کے لیے آپ دیجئے، بیچارے چولہے میں پکائے گی، چمچ سے چلائے گی، 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟
बहुत से दाना, लेकिन वो चम्मच से निकालेगी, जब उबाल आ गई, सारा कुछ हो गया, निकाल के एक दाना देखी, ये पूरा चावल देखती है, बोलिए, एक दाना देखती है पूरा चावल, एक दाना, एक दाना उसने मसल करके देखा, जब वो दबा गया, मसल गया, तो उसने कहा कि चावल पक गया ना। पूरी हांडी का सिर्फ उसने एक दाना देखा, उसको मसल लिया, मसलने के बाद वो एक दाना मसल गया, कहा सारा मामला हल हो गया, अब ये दाना पक चुका है। इसी तरीके से पीर कामिल की निगाह होती है, मुरीद कहा जा रहा है, पीर देख रहे हैं, मुरीद क्या कर रहा है, पीर देख रहे हैं, मुरीद क्या बोल रहा है, पीर देख रहे हैं। अरे यही तो पीर कामिल की निगाह है, ये चावल के दाने से टकराई लिया करता है कि ये मुरीद मेरा वफादार है, नहीं है, यही से मुरीद और पीर की पहचान हो जाती है। इसीलिए कहा कि मुरीद और पीर में क्या फर्क है, ऐराज तुम न समझोगे, मुरीद और पीर में क्या फर्क है, ऐराज तुम न समझोगे। अरे मैं प्यासा बन के आया हूँ, वो दरिया बन के आया है, मैं प्यासा बन के आया हूँ, वो दरिया बन के आए हैं। पीर कामिल दरिया है, तुम प्यासे हो, हर वक्त तुम्हें जाना होगा, हर वक्त तलब करना होगा। और पीर कामिल जब आपके ऊपर निगाह डालता है तो हकीकत में दोस्तों, अगर पीर कामिल के पास कोई शराबी जाता है और ये कह रहा कि हुजूर मैं तो शराबी हूं, मैं शराबी हूं, शराब का नशा मेरे अंदर, अय्यासी का नशा मेरे अंदर, झूठ और तेज का नशा मेरे अंदर। पीर कामिल की निगाह देखिए, किसी मौलवी के पास जाएगा तो मौलवी उसे झिड़क करके भगा देगा। शराबी की यह जरूरत नहीं है, कबाबी की यह जरूरत नहीं है, झूठ बोलने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन पीर का दिल देखो, पीर कामिल की मोहब्बत देखो। उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, पीर ने कहा ठीक है। उसने कहा मैं अय्यासी करता हूँ, पीर ने कहा ठीक है। उसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, पीर ने कहा ठीक है। सारे ऐब को बयान कर दिया, लेकिन पीर हो तो ऐसा। आजकल के पीर तो कुछ ऐसे पीर है जिन्हें कहा जाता है लटका पीर, सटका पीर, झटका पीर, जो खुद मुरीद ना हो खिलाफत। इसको खिलाफत नहीं बल्कि कहते हैं खाली आफत। क्या कहते हैं? खाली आफत कहते हैं। मुझे मालूम है एक पीर ने आके यहाँ खिलाफत भी दी है, वो खुद मुरीद नहीं है। तो जो खुद मुरीद ना हो, जिसका हाथ किसी पीर के हाथ में ना हो, वो खिलाफत का देगा, खाली